واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 48 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ہندوستان میں مسلمان بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمانوں پر نظر رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان کسی بھی قسم کا جنگی شغل نہ اپنا سکے، تیغ زنی نہ سیکھ سکے۔ مسلمانوں کو فوج میں کم ہی لیا جاتا تھا۔ ہندو راجے، مہاراجے اور پنڈت مسلمانوں کی عسکری روح کو مار رہے تھے۔ ناظرین، مسلمانوں کی یہ کیفیت سلطان محمود غزنوی کے لیے دشواری پیدا کر رہی تھی۔ سلطان یہاں سے فوج کی کمی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی حالت بھیرا میں ایسی تھی جیسے ایک زخمی شیر شکاریوں کے نرغے میں آیا ہوا ہو اور شیر ان سب کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے بےتاب ہو۔ ناظرین، سلطان اپنے مستقر یعنی فوجی ہیڈ کوارٹر سے بہت دور تھا اور دشمنوں کے نرغے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کے لیے صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی جس سے اسے اپنی فوج کی تباہی بھی یقینی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی اپنی جان بھی بچتی نظر آ رہی تھی۔ سلطان کے سالاروں پر ایسی سنجیدگی طاری ہو گئی تھی جو تذبذب کی صورت بھی اختیار کر جاتی تھی۔ سلطان نے ایک روز اپنے سالاروں اور نائبین کو بلا کر کہا کہ میں جوا نہیں کھیل رہا، مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ ہمیں کیسی کیفیت اور کتنی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے، مگر ہم بھاگیں گے نہیں کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، سلطان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بہت سے زخمی صحت یاب ہو چکے ہیں اور لڑنے کے قابل بھی ہو چکے ہیں اور کمک بھی پہنچ جائے گی۔ ہمیں ملتان پر چڑھائی کرنی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاعات آپ سب کے سامنے ہیں۔ ملتان کی فوج کو جنگ کا تجربہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے دیر کی تو ملتان کی فوج ہمارا محاصرہ کر لے گی اور انند پال اور دوسرے چھوٹے راجاؤں کی فوجیں بھی ملتان کی فوج کی مدد کو پہنچ جائیں گی۔ اگر ہم نے ملتان پر قبضہ کر لیا تو وہاں کی فوج ہمارے کام آ سکتی ہے، آخر وہ بھی مسلمان ہے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ تمام جنگی قیدیوں کو اس طرح بیڑیاں پہنا دی جائیں کہ وہ آہستہ آہستہ قدم ہی اٹھا سکیں اور صرف کام ہی کر سکیں اور پورا قدم نہ اٹھا سکیں اور جنگی صورتحال میں آہستہ آہستہ چل سکیں، تیز نہ چل سکیں۔ ناظرین، جس وقت سلطان محمود کمک کا انتظار کر رہا تھا اس وقت بھیرا کی تمام چھوٹی بڑی مساجد کی صفائی کر دی گئی۔ سلطان نے حکم دیا کہ مرد مسجدوں میں اور عورتیں گھروں میں ختم قرآن کریں اور نوافل کا اہتمام بھی کریں۔ انہی دنوں میں لاہور میں راجہ انند پال کے دربار اور راج محل میں زلزلوں جیسے جھٹکے محسوس کیے جا رہے تھے۔ ملتان کے راستے میں راجہ انند پال نے سلطان کی فوج کو روکنے کی کوشش کی تھی مگر اسے منہ کی کھانی پڑی تھی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا تھا۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ راجہ انند پال لاہور جانے کی بجائے کشمیر چلا گیا تھا۔ ناظرین، وجہ بیان نہیں کی گئی کہ وہ کشمیر کیوں گیا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ مسلمان لاہور تک اس کا تعاقب کریں گے اور اس کی فوج بھی تتر پتر ہو گئی تھی۔ لاہور میں انند پال کا بیٹا سکھ پال موجود تھا اور اب لاہور کی فوج کی کمان سکھ پال کے ہاتھ میں تھی۔ یہ فوج تو تازہ دم تھی مگر اس میں لڑنے کا جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا کیونکہ ایک تو انند پال کی شکست کھانے کے بعد وہ غائب ہو گیا تھا اور اس کی فوج شکست کھا کر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بہت بری حالت میں لاہور پہنچ رہی تھی۔ جنگ میں شکست کھانے کے بعد اب وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کی بے سروپا باتیں کر رہے تھے۔ ناظرین، ان شکست خوردہ فوجیوں کی مبالغہ آرا باتوں سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ غزنی کی فوج انسانوں کی نہیں جنات کی فوج ہے۔ اسی مبالغہ آرائی کی وجہ سے لاہور کی تازہ دم فوج کے حوصلے بھی پست ہو رہے تھے۔ ناظرین، انند پال کا بیٹا سکھ پال اور اس کی ماں پریم دیوی اس صورتحال سے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ دونوں انند پال کا انتظار کر رہے تھے لیکن انند پال کی کوئی مصدقہ اطلاعات موصول نہیں ہو رہی تھی۔ ناظرین، پریم دیوی کی شادی انند پال سے 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور 15 سال میں اس کے ہاں سکھ پال نے جنم لیا تھا۔ 3 اور عورتوں کے بطن سے انند پال کی اولاد بھی پیدا ہوئی تھی، اس لیے پریم دیوی کی کوشش تھی کہ باپ کی گدی پر اس کا بیٹا سکھ پال ہی بیٹھے، اس لیے اس کو اپنے خاوند انند پال کے مر جانے یا لاپتہ ہو جانے کا کوئی
غم نہیں تھا۔ سکھپال کو ایک روز اطلاع ملی کہ بٹنڈا سے 2 آدمی بہت ضروری پیغام لے کر آئے ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو فوراً اندر بلا لیا گیا۔ ناظرین، یہ 2 وہ آدمی تھے جنہوں کو بھیرا کے مندروں کے پنڈتوں اور مندروں میں چھپے ہوئے فوجی عہدیداروں نے اس پیغام کے ساتھ بٹنڈا بھیجا کہ بھیرا کو فوراً محاصرے میں لے لیں۔ بٹنڈا سے ان دونوں کو تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ لاہور بھیج دیا گیا۔ ناظرین، بٹنڈا راجہ انند پال کا دوسرا دارالحکومت تھا۔ ان دونوں پیغامبروں نے راجہ سکھپال کو وہی سلطان محمود غزنوی کے متعلق خبر سنائی جو دونوں ہندوؤں نے ملتان میں داؤد بن نصر قرامتی کو خبر سنائی تھی۔ پیغام میں وہی ہدایات تھیں جو داؤد بن نصر کو بھیجی گئی تھی کہ بھیرا کو محاصرے میں لے لو کیونکہ سلطان محمود غزنوی کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ناظرین، سکھپال نے یہ خبر اپنی ماں کو سنائی تو اس کی ماں نے اسی وقت فوج کے سیناپتی کو بلایا۔ اس سیناپتی کا نام راج گوپال تھا۔ ناظرین، سیناپتی راج گوپال نے بھیرا پر فوج کشی کرنے سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بیان کی کہ جس فوج نے راستے میں راجہ انند پال کو شکست دے دی اور اپنی کمی پوری کیے بغیر بھیرا پہنچ گئی اور وہاں راجہ بجی رائے کو بھی شکست دے دی، اس فوج کو شکست دینے کے لیے ہمارے پاس اس سے 3 گنا زیادہ فوج ہونی چاہیے۔ ہماری آدھی سے زیادہ فوج جو مہاراج کے ساتھ بیکار تھی بیکار ہو چکی ہے۔ یہاں جو ہمارے دستے ہیں وہ بھی ذہنی طور پر مایوس ہو چکے ہیں۔ بھیرا تک ہمیں 2 دریا عبور کرنے ہوں گے۔ ناظرین، راج گوپال نے یہ بھی کہا کہ مہاراجہ انند پال کو واپس آ لینے دیں کیونکہ سکھپال ابھی بچہ ہے۔ رانی پریم دیوی نے کہا کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ بھیرا میں مسلمانوں کی طاقت اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ہمارا حملہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اگر یہ فتح میرے بیٹے کے مقدر میں ہوئی تو وہ باپ کی گدی کا حقدار بھی بن جائے گا۔ ناظرین، راج گوپال نے کہا کہ اگر شکست ہوئی تو میرے کھاتے میں لکھی جائے گی کیونکہ فوج کی کمان میرے ہاتھ میں ہوگی۔ سکھپال ساتھ تو ہوگا مگر دور بہت پیچھے جہاں اس کی حفاظت کا پورا انتظام ہوگا۔ ناظرین، پریم دیوی نے کہا کہ راج گوپال، اگر ہم سے پہلے ملتان کا حاکم داؤد بن نصر نے بھیرا کو محاصرے میں لے لیا تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ داؤد آخر مسلمان ہے، وہ سلطان کے ساتھ ساز باز کر کے بھیرا کو مسلمانوں کی مضبوط ریاست بنا سکتا ہے۔ اس طرح غزنی والوں کو ہندوستان میں مستقل مضبوط اڈا مل جائے گا۔ ناظرین، راج گوپال نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ داؤد بن نصر بھیرا پر فوج کشی کی جرت کرے گا۔ عورت، شراب، شباب، زر و جواہرات میں ڈوبا ہوا ایک ایسا انسان جسے شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ اس کا مذہب کیا ہے، جنگجو نہیں ہو سکتا۔ غزنی کی فوج ایمان کی قوت سے لڑتی ہے جسے ہم دھرم کہتے ہیں اور داؤد بن نصر اپنا ایمان ہمارے ہاتھوں فروخت کر چکا ہے۔ ناظرین، پریم دیوی راج گوپال کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ پریم دیوی کی اس وقت عمر 30 سال تھی اور حسن شباب کی بنا پر وہ 25 سال کی لگتی تھی۔ وہ راج گوپال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، راج گوپال، تم جانتے ہو کہ سکھپال راجہ انند پال کا بیٹا نہیں ہے بلکہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ سکھپال کو سب راجہ انند پال کا بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میرا خاوند ہے۔ میں نے مہاراج کی بیوی ہوتے ہوئے بھی تمہیں اپنا خاوند بنائے رکھا ہے۔ مہاراج تمہیں بھی اپنے ساتھ پشاور کی لڑائی میں ساتھ لے جانا چاہتے تھے جس میں وہ شکست کھا کر بھاگے ہیں۔ یہ میں تھی جس نے تمہیں لاہور میں راجہ سے یہ کہہ کر رکوا لیا کہ آپ کے بعد یہاں تجربہ کار سیناپتی کی ضرورت ہے۔ راج گوپال، اپنے بیٹے کو گدی کا وارث بنا دو۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا اور تمہارا بیٹا سلطان محمود غزنوی کو قیدی بنا کر لائے۔ تمہیں میری محبت کی قسم۔ ناظرین، دوسری جانب سلطان محمود غزنوی کو کمک کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پشاور سے کمک پہنچنے میں بہت عرصہ لگے گا، لیکن پھر بھی وہ روزانہ صبح و شام بھیرا کے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر پشاور سے آنے والے راستے کی جانب دیکھتا رہتا۔ اس کی نگاہیں شمال مغرب کی طرف گھومتی رہتی تھی۔ کہیں سے کوئی گرد کا بگولا اٹھتا نظر آتا تو سلطان کے چہرے پر بشاشت طاری ہو جاتی کہ شاید یہ کمک کی گرد ہے۔ داؤد بن نصر بھیرا سے آئی ہوئی دونوں دوشیزاؤں کی اداؤں میں مگن تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں داؤد کو شراب پلا پلا کر مدہوش رکھتی
کی اور اسے بھیرا پر حملہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی رہتی تھی۔ جب داؤد کو اطلاع دی گئی کہ قیدی درویش کو اس کے گھر کی تلاشی کے لیے 4 سپاہیوں کی حراست میں لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں بہت سے لوگوں نے حملہ کر کے درویش کو آزاد کرا کر ساتھ لے گئے ہیں، تو داؤد نے مستی کی کیفیت میں حکم دیا کہ ان تمام سپاہیوں بما ان کے کمانڈر کو تہ خانے میں بند کر دیا جائے۔ انہوں نے قیدی کو خود بھگایا ہے، اس کے عوض انہوں نے قیدی سے دولت بٹوری ہوگی اور قیدی کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر کے اس گھر کے تمام بچوں اور عورتوں کو بھی تہ خانے میں بند کر دو۔ سپاہی درویش کے گھر گئے مگر انہیں وہاں کوئی نہ ملا۔ ناظرین، ایک صبح سلطان محمود نے شمال مغرب کی بجائے شمال مشرق کی جانب گرد اڑتی دیکھی۔ اس گرد کو وہ پہچانتا تھا، یہ فوج کی گرد تھی، یہ گرد کمک کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ سلطان بھاگتا ہوا قلعہ کی دیوار سے نیچے آیا۔ ناظرین، سلطان وقت ضائع کیے بنا ہی ملتان پہنچنا چاہتا تھا۔ سلطان کی تو پہلے بھی منزل ملتان ہی تھی، یہ تو راجہ بجی رائے کی ٹانگ اڑانے کی وجہ سے سلطان کو اس سے جنگ کرنا پڑی تھی۔ سلطان نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ انہیں کس وقت اور کس طرح کوچ کرنا ہے۔ اسی دوران ایک سوار آیا، یہ گشتی ٹولیوں کا سوار تھا جن کو شہر سے دور گشت پر رکھا گیا تھا۔ سوار نے آتے ہی سلطان محمود غزنوی کو بتایا کہ سلطان، دشمن کی فوج آ رہی ہے جو ہاتھیوں اور گھڑ سواروں پر مشتمل ہے، پیادوں کی تعداد کم ہے۔ ابھی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ کس مہاراجے کی فوج ہے، فوج بلا شبہ ہندوؤں کی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ چلو میں خود دیکھوں گا، اور کچھ دیر بعد ہی سلطان درختوں سے ڈھکی ایک اونچی چٹان پر کھڑا اس فوج کا جائزہ لے رہا تھا جو بیرا کی طرف آ رہی تھی۔ ناظرین، سلطان نے کئی جگہوں پر چھپ چھپ کر فوج کا جائزہ لیا، اس فوج کی نفری کا اندازہ لگایا۔ سلطان نے اپنے ساتھ آئے ہوئے سالار سے کہا کہ ہم محاصرے میں نہیں لڑیں گے، ہم نے دشمن کو محاصرے کی مہلت دی تو ملتان سے بھی آنے والی فوج ساتھ شامل ہو کر محاصرے کو مضبوط اور طویل کر سکتی ہے۔ کسانوں اور مسافروں کے روپ میں کچھ آدمی بھیج دو جو اس فوج کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتے رہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ فوج کس کی ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ ناظرین، سلطان واپس بھیرا شہر آیا اور جو فوج پاس تھی اس کو مقابلے کے لیے ترتیب دینے لگا۔ اتنے میں سلطان کو اطلاع ملی کہ شمال مغرب کی جانب گرد اڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ سلطان دوڑتا ہوا شہر کی فصیل پر چڑھ گیا، یہ گھوڑوں کی گرد تھی، اسے بھی وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اب سلطان کو یہ سوال پریشان کرنے لگا کہ یہ پشاور سے کمک آئی ہے یا راجہ انند پال کی فوج ہے۔ ناظرین، سلطان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، وہ کبھی شمال مشرق کی طرف اڑنے والی گرد کو دیکھتا تو کبھی شمال مغرب کی جانب اڑنے والی گرد کو دیکھتا۔ ناظرین، شمال مغرب کی جانب سے آنے والی فوج کے آگے دریا تھا۔ سلطان محمود کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ دریا کی طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا شہر میں داخل ہوا، وہ قریب آیا تو سلطان نے اسے اشارے سے قریب بلایا۔ سوار نے دیوار کے قریب گھوڑا روکا اور بولا، سلطان، غزنی سے کمک آ گئی ہے۔ سلطان محمود نے سوار سے کہا کہ اسے دریا کے پار روک لو، فوراً ایک تازہ دم سوار کو بھیج دو۔ اس سوار کو نہ بھیجنا، اس کا گھوڑا بہت تھکا ہوا ہے۔ ناظرین، رات کو سلطان نہ خود سویا اور نہ کسی اور کو سونے دیا، کیونکہ اسے شمال مشرق کی طرف سے آنے والی فوج کے متعلق پکی اطلاع ملی کہ وہ لاہور سے آنے والی ہندوؤں کی فوج ہے، لیکن اس فوج کے ساتھ راجہ انند پال نہیں بلکہ اس کا بیٹا سکھ پال ہے جو فوج کی قیادت کر رہا ہے۔ اس فوج کی تعداد بھی معلوم ہو گئی۔ اس کے 3 گھنٹے بعد یہ اطلاع آئی کہ سکھ پال کی فوج نے بھیرا سے تقریباً 3 میل دور پڑاؤ کیا ہے لیکن خیمے نہیں لگائے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تیاری کی حالت میں ہے اور صبح تک شہر کو محاصرے میں لے لے گی۔ ناظرین، اس اطلاع کے فوراً بعد سلطان اپنے 2 سالاروں کے ساتھ دریا پار چلا گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 49 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔